بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی اور کا خیال دل میں لا کر بیوی سے جماع کرنا، جماع کے دوران کسی اور کا خیال ذہن میں لا کر یا اس کے ساتھ سیکس کرنے کے بارے میں باتیں کر کے ہم بستری کرنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ مثلاً مرد اپنی بیوی سے مباشرت کے دوران کسی اور عورت سے جماع کا تصور کرے، یا عورت اپنے ہی خاوند سے جماع کے دوران آنکھیں بند کر کے کسی اور سے سیکس کرنے کا تصور کرے۔ کسی بھی مرد یا عورت کے لیے اپنے شریک حیات سے جماع کے دوران کسی دوسرے کا خیال دل میں لا کر اس سے لذت حاصل کرنے کا تصور کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا اور عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ عورتوں کے لیے حکم دیا اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر محرم پہ اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہ کو پھیر لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا، اے علی نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگا، یعنی اگر کبھی کسی غیر محرم پہ اچانک نظر پڑ جائے تو مسلسل نہ دیکھتا رہے، کیونکہ پہلی بار جو اچانک نظر پڑی ہے وہ تیرے لیے معاف ہے اور اس کے بعد والی معاف نہیں۔ جس طرح کسی عورت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا حرام ہے، اسی طرح کسی عورت کو تصور میں لانا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملاقات کرنے کے بعد اس کا حلیہ اور خد و خال اپنی خاوند کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اس کا خاوند اس عورت کو دیکھ رہا ہے، اور اگر کبھی کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں شہوانی جذبات بیدار ہوں تو وہ اپنی شریک حیات سے اپنی طلب پوری کر لے تاکہ شیطانی وسوسے دور ہو جائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی محترم کی نظر کسی عورت پہ پڑی تو اس کے فوراً بعد آپ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور اپنے حاجت پوری کی، پھر ان کے ہاں سے نکلے اور اپنے ساتھیوں کی طرف تشریف لائے اور ان سے فرمایا، یقیناً عورت شیطان کی صورت سامنے آتی ہے، تو جو بھی ایسا کچھ محسوس کرے تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلا جائے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو ختم کر دے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھے اور پھر اپنی بیوی سے جماع کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں اسی نامحرم عورت سے مباشرت کر رہا ہوں اور اس سے لذت اٹھا رہا ہوں تو یہ کبیرہ گناہ اور نفس کا زنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا ہے، وہ لا محالہ اسے پا لے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا بولنا باتیں کرنا ہے، اور دل تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اسی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اور اس سے باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، اور دل میں آرزوئیں اور تمنائیں لانا، تصورات و خیالات پیدا کرنا نفس کا زنا ہے۔ اور جب دین اسلام کسی بھی نامحرم کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی آنکھیں بند کر کے کسی نامحرم کے سامنے جسم کو تصورات کی دنیا میں اپنے سامنے لائے اور اس سے جماع کرے؟ یقیناً یہ بہت قبیح عمل اور حرام کام ہے۔ مزید اسلامی معلومات فرامین، احادیث نبوی اور اقوال زرعی کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔